الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم
لو كان بعدي نبي لكان عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، آج نئے اسلامی سال سن 1446 ہجری کی 5 تاریخ 5 محرم الحرام اور نئے اسلامی سال کا پہلا جمعہ المبارک ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نئے اسلامی سال کو ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے برکت، ترقی اور عروج کا ذریعہ بنائے. یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پھر 10 محرم الحرام یوم شہادت ہے نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ساتھیوں کا. گویا ماہ محرم شہادتوں کے تسلسل کا مہینہ ہے. یوں تو 12 مہینوں میں کوئی مہینہ اور مہینے میں کوئی ہفتہ اور ہفتے میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے کسی خوش نصیب نے اپنا خون پیش نہ کیا ہو. لیکن کچھ شخصیات کی شہادتیں نمایاں ہیں. انہی میں یکم محرم الحرام کے شہید جناب عمر ابن خطاب کی شخصیت اور ان کی شہادت بھی نمایاں ہے، اور جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت بھی نمایاں ہے. تو ان ایام میں ان شخصیات کو بطور خاص خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. ویسے تو ہم اپنی مذہبی شخصیات کو کیلنڈر میں بند نہیں کرتے کہ صرف ان کے
ایام شہادت پر ان کے فضائل و مناقب کا تذکرہ ہو، یہ تقاضا وفا نہیں ہے، اس لیے کہ جنہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور جن کی جہد مسلسل کی برکت سے ہم تک دین پہنچا ہے، مسلمان کبھی بھی انہیں بھلا نہیں سکتا، تو اس لیے ان کا تذکرہ تاریخوں اور کیلنڈر کا پابند نہیں ہے۔ جب بھی مسلمان ان کا ذکر خیر کرتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے اور اس کے ایمان کو جلا ملتی ہے، لیکن بطور خاص جب وہ ایام آتے ہیں تو ان کی یاد پہلے سے بڑھ کے آتی ہے۔ اس لیے گزشتہ جمعہ بھی ساری گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب اور خصوصیات پر رہی۔ آج بھی اسی عنوان کو کچھ آگے لے چلیں گے۔ ماہ محرم کے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے تاکہ ہم اپنے محسنین کو یاد بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنی نجات کا سامان بھی تیار کریں اور اپنے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بھی بنائیں۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمایاں شخصیت ہے اور کئی خصوصیات انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد کلندر کو عطا فرمایا۔ انہی میں سے ایک خصوصیت میں نے گزشتہ جمعہ اس پر تھوڑی سی بات کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں وہ منفرد شان رکھتے ہیں کہ وہ مراد بن کے آئے ہیں، مطلوب بن کے آئے ہیں، محبوب بن کے آئے ہیں، محبوب مصطفیٰ بن کے آئے اور پھر محب مصطفیٰ بن گئے، اور اس طرح کی محبت کی حضور سے کہ آج بھی حضور کے ساتھ۔ یہ ان کی محبت کی قبولیت کی دلیل ہے کہ آج بھی وہ حضور کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ان کی خصوصیات میں ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی خلافت و حکومت کا دور خلافت راشدہ کی جوانی کا دور ہے۔ ان کے دور حکومت کو رہتی دنیا تک بطور مثال پیش کیا جائے گا کہ وہ وقت کے امیر المومنین بھی ہیں اور اسی دوران بیواؤں کے جھاڑو بھی دیتے ہیں۔ تاریخ نے یہ نظارے بہت کم دیکھے کہ ایک شخص وقت کا امیر المومنین ہو اور اس کے نام سے بڑے بڑے کافر تھراتے ہوں اور وہ غریبوں کی خدمت کر کے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہو۔ یہ منظر اسی جماعت نے دنیا کو دکھائے ہیں جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی، یا پھر ان لوگوں کے کردار میں نظر آئے جو ان کے نقش قدم پہ چلے۔ تو یہ وصف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نمایاں رہا کہ ایک طرف تو ان کا جاہ و جلال اتنا کہ بڑے بڑے کافر ان کے نام سے تھراتے تھے، مگر دوسری طرف خوف خدا، عدل و انصاف اور رعایا کی خدمت میں وہ کمال کہ اپنے تو اپنے رہے، کفار بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر تم اپنی حکومت کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو پھر ابو بکر و عمر کے کردار کو کاپی کرنا ہوگا۔ یہ ایسا جامع طرز حکومت ہے جو خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا۔ خوف خدا اور عدل و انصاف ایسا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں
رعایا کی خبرگیری کرتے ہوئے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ اونٹ چر رہے ہیں، بڑے موٹے تازے ہیں۔ پوچھا یہ کس کے ہیں؟ تو بتلانے والے نے، چروائے نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ہیں۔ اپنے بیٹے کو بلا لیے کہ یہ کہاں سے لیے ہیں؟ اس نے کہا جی فلاں بندے سے خریدے ہیں۔ اتنا عرصہ کہاں رکھے؟ اس نے کہا جو حکومت کی چراگاہ ہے بیت المال کی، یہ میں نے وہاں رکھے ہیں، وہاں پہ چلتے رہے اور وہیں پر ان کی خدمت ہوتی رہی۔ تو حضرت عمر نے فوراً فرمایا اچھا، قوم کی امانت جو چراگاہ ہے اس میں تم نے اپنے اونٹ رکھے اور ان کی تو امتیازی طور پر خدمت ہوتی ہوگی کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کے ہیں، ان کو تو باقی اونٹوں کی بنسبت چارہ بھی زیادہ دیا جاتا رہا ہوگا، یہ تو نے ظلم کیا، لہذا اب ایسا کرو کہ ان اونٹوں کو جا کے بیچو اور جتنے کے تو نے لیے تھے وہ پیسے تو خود رکھ لو، اور جو ان پر منافع ملے، کیونکہ یہ موٹے تازے بیت المال کے پیسے سے ہوئے ہیں، جو ان پر منافع ملے وہ سارا سرکاری خزانے میں جمع کرا دو، قوم کی امانت قوم کو واپس کر دو۔ یہ مثالی کردار کا مظاہرہ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے آمنہ کے لال نے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگا تھا۔ ایسا کمال ہے، کمال درجے کا انصاف ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد میں عجیب واقعہ لکھتے ہیں۔ کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے، دیگر فتوحات آئیں تو مشک و عنبر کے ڈھیر لگ گئے، اعلیٰ درجے کی خوشبوئیں ہیں یہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم فرمانے کا آرڈر جاری کیا صحابہ کرام میں اور صحابہ کرام کی خواتین میں۔ تو اپنے گھر میں فرمایا کہ کون خاتون ہو جو اس کو تقسیم کرے؟ تو ان کی بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں قریشی خاندان کی عورت ہوں اور ہم لوگ خوشبوئیں تولتے رہتے ہیں، ہمارا کام یہی تھا، ہم اسی میں میری زندگی گزری اور اسی میں پروان چڑھی ہے، مجھے اچھا تجربہ ہے، میں کر دوں گی۔ فرمایا نہیں، تو نے نہیں کرنا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ کیا آپ کو میری دیانت پر اطمینان نہیں ہے؟ فرمایا بالکل ہے، تیری امانت دیانت مسلم ہے، لیکن فرمایا کہ خوشبو تو نے تقسیم نہیں کرنی۔ انہوں نے عرض کیا کیوں؟ فرمایا تو جب خوشبو تقسیم کرے گی تو تیرے ہاتھوں پر لگے گی خوشبو، گرم پسینہ بھی آئے گا، اور کہیں تیرے جسم کے کسی حصے پر اگر خارش کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں ہاتھ لگائے گی تو تیرے کپڑوں کو بھی لگ جائے گی۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ عمر تیری بیوی کے کپڑوں کے ساتھ خوشبو کے اتنے ذرات زیادہ کیوں لگے تھے، تو میں اللہ کی عدالت میں کیا کہوں گا؟ خوف خدا کا یہ عالم ہے اس مرد کلندر کا جو راستے پر چلتا ہے تو شیطان دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے۔ دونوں صفتیں بہت کم جمع ہوتی ہیں، اختیار بھی ہو اور پھر خوف خدا بھی ہو۔ بڑے بڑے لوگ جب کسی مسند پہ آتے ہیں تو پھر رب کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، لیکن جن کی تربیت آمنہ کے لال نے فرمائی تھی وہ مسند خلافت پہ آ کر بھی رب کے خوف سے تھراتے تھے، ڈرتے تھے، خطرہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اسی لیے انہی کی صفات کو قرآن میں بیان کیا گیا، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، ان الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون
یہ وہ خوش نصیب اور روشن کردار والے لوگ ہیں جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن خوف خدا اتنا ہے. وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وہ قیامت کا نام سن کے تھرا جاتے ہیں. یہ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے اسی مقدس جماعت کی خوبیوں میں اس وصف کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے کہ ہر معاملے میں نشست و برخاست میں وہ خوف خدا اللہ کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کرتے ہیں. یہی وجہ ہے تاریخ نے دیکھا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکیوں میں گشت کر رہے ہیں. مدینہ منورہ سے باہر اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے وقت کا امیر المومنین باہر نکلا. تاریخ مدینہ تو دمشق میں لکھا کہ جب امیر المومنین گشت کرتے ہوئے گھر کے قریب سے گزرے تو بچے کے رونے کی آواز آئی. انہوں نے دروازے پہ دستک دے کے فرمایا بی بی اپنے بچے کو چپ کروا دیں، اور یہ کہہ کر آگے چلے گئے. واپس تشریف لائے تب بھی بچہ رو رہا تھا. دوبارہ دروازے پہ دستک دی اور کہا تو کیسی ماں ہے، تو نے اب تک اپنے بچے کو چپ نہیں کروائی. تو اندر سے اس عورت نے کہا یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ امیر المؤمنین نے قانون بنا رکھا ہے جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑتا اس کا وظیفہ جاری نہیں ہوتا. میں اسے دودھ چھڑانے کے لیے ٹریننگ دے رہی ہوں، اس وجہ سے رو رہا ہے، بھوک نے رلا رکھا ہے. فرمایا اسے دودھ پلا دو، اور روتے ہوئے واپس تشریف لائے ہیں. فجر کی نماز میں صحابہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں عمر جب قرات کرنے لگے تو اتنی آواز سے عمر تلاوت میں ہو رہا تھا کہ ہمیں قرات سمجھ نہیں آ رہی تھی. سسکیاں اور آہیں آخری صفوں تک سنائی دے رہی تھی. اور جو ہی نماز مکمل ہوئی منبر پہ تشریف لائے اور خطبہ دیا اور اپنے آپ کو مخاطب کیا عمر تو نے کیا کیا ہے، تیری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے. اور پھر فوراً آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد بچے کا پیدا ہوتے ہی وظیفہ جاری کر دیا جائے تاکہ میری رعایا میں بھوک کی وجہ سے کوئی بچہ رونے نہ پائے، ورنہ عمر اللہ کو کیا جواب دے گا. یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ قانون آج غیروں نے لے لیا، ہمارا تھا. اس قدر خطرہ کہ ایک بچے کو روتے سنا. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور اس میں ایک بچہ روتا رہا اور وہ سن لیا تو اتنا خوف کہ معلوم نہیں اس قانون کی زد میں کتنے بچے آئے ہوں گے. عمر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. کتنی بڑی بات ہے، عجیب بات ہے. یہ اسی جماعت کا کردار ہے جن کو اللہ سے ڈرنا آمنہ کے لال نے سکھایا ہے. علامہ دمیری حیات الحیوان میں، یہ حیات الحیوان بڑی عجیب کتاب ہے. اللہ نے اس شخص کو بھی کوئی عجیب علم عطا فرمایا تھا کہ جس فن پر اس نے قلم چلایا کمال کر دی. مترجم اردو میں بھی ہے، عربی میں ہے اصل. اس میں وہ لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں رات کو. آپ دیکھیں نا، رات کو امیر المومنین جب ساری دنیا سو جاتی ہے امیر المومنین اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے خود باہر نکلتے ہیں. آج تو کسی وڈیرے نے آنا ہو تو قوم کا جینا حرام ہو جاتا ہے، اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے. اور وہ جب قوم سو جاتی تھی تو پھر مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے تھے کہ کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور کی جائے، کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مشکل حل کی جائے. یہ خدمت کا بہترین انداز تھا جو انہیں درسگاہ مصطفیٰ سے ملا تھا. تو گشت کرتے کرتے دیکھا کہ ایک جگہ جھونپڑی لگی ہے اور ایک بندہ جھونپڑی کے باہر خیمے کے باہر پریشان بیٹھا ہے. اس نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا ہم مسافر ہیں،
یہ عرب جو ہے ان کی زندگی ایسے ہی تھی، گھومتے پھرتے۔ اس نے کہا ہم مسافر ہیں، اچانک میری بیوی کو درد ذہ کی تکلیف ہو گئی، اس جگہ خیمہ لگایا ہوں، اس کے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو اپنا تعارف نہیں کروایا، اس کو کہا کہ اچھا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا تعاون ہو۔ فوراً گھر آئے اور اپنی بیوی سیدہ ام کلثوم، سیدہ ام کلثوم کون ہے؟ سید ذاتی ہے، یہ حضرت علی کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی رضی اللہ عنہما۔ سید ذاتی اپنی بیوی کو کہا اٹھو، جنت حاصل کرنے کا موقع مل گیا ہے، اور اس کو بتایا کہ اس طرح عورت ضرورت مند ہے، ضرورت کی چیزیں بھی لے لے، اور بیت المال سے کھجور اور زیتون کا تیل اور اس طرح کی ضرورت کی چیزیں بھی لی کہ اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اس خیمے میں جا کے داخل کر دیا کہ اس خاتون کی ہیلپ کرو، اور خود باہر نیچے زمین پر اس بندے کے پاس بیٹھ گئے اور ابھی بھی اس کو تعارف نہیں کروایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاں ولادت ہو گئی تو اندر سے سیدہ ام کلثوم نے آواز دی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو مبارک دو، اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ اس وقت اسے پتہ چلو ہو یہ تو امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا جی آپ کو تکلیف دی؟ فرمایا نہیں، یہ میرا حق ہے کہ میں رعایا کی خدمت کروں، اور پھر ان کو فرمایا کہ سویرے مدینہ منورہ میں میرے پاس آنا، تمہارا وظیفہ جاری کر دوں۔ خدمت کی یہ نظارے اور یہ مناظر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے جو اس جماعت مصطفیٰ نے کر کے دکھا دی۔ اسی طرح کا ایک اس سے بھی عجیب واقعہ کہ دوران گشت امیر المومنین مدینہ منورہ سے بہت دور چلے گئے اور دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس میں ایک بڑھیا بیٹھی ہے، بڑی پریشان حال ہے۔ اس کو جا کے سلام کیا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا عمر شام سے واپس نہیں آیا۔ کہا کہ عمر شام سے واپس آ گئے، بتایا نہیں کہ میں ہوں۔ وہ جو شام گئے تھے بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے، اس سفر کی بات، کہا عمر شام سے واپس آ گیا ہے۔ اس نے کہا عمر شام سے واپس آ گیا، ہماری خبر کیوں نہیں لیتا؟ میرا اور عمر کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ تو انہوں نے پھر بھی نہیں بتایا کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، عمر کو تمہاری کیا خبر ہے؟ اس کو کیا پتہ ہے؟ اس نے کہا ہماری خبر نہیں لیتا تھا تو ہمارا امیر المومنین کیوں بنا؟ تو یہ بات سن کے وہ اور زیادہ خوف میں مبتلا ہو گیا، اور اس کو کہا کہ عمر کو تیرے معاملے کا پتہ نہیں، تو عمر سے صلح کر دے، کسی متعین رقم پر تو اتنے پیسے لے لے اور عمر کو معاف کر دے، اس کو تیرے حال کا پتہ نہیں۔ تو یہ بحث و مباحثہ ہوا، بالآخر اس نے کہا اگر مجھے 25 دینار مل جائیں تو عمر کو معاف کر دوں گی۔ حضرت عمر نے خود اس کو 25 دینار دیے کہ یہ لے لو، اور 1 دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے، یہ کافی قیمتی ہے۔ 25 دینار مہیا کیے کہ یہ لے لو اور عمر کو معاف کر دو۔ دیکھیں نا، کوئی آج کا حکمران ہوتا وہ کہتا تو کون ہے، اس کو اٹھاؤ اور ایسی جگہ پھینکو کہ ملے بھی نہیں، لیکن وہ رب سے ڈرتے تھے۔ خوف خدا تھا ان کے ذہنوں میں، اور یہ خوف خدا اور یہ اللہ کی رؤیت کا تصور ان کے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیوست کیا تھا۔ اس نے یہ معاہدہ کیا اور اس کو 25 دینار دے دیے، اور جو ہی حضرت عمر نے 25 دینار اس کے حوالے کیے تو اتفاق سے کسی سفر سے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود واپس آ رہے تھے، اور ان کا گزر بھی اسی خیمے کے قریب سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ امیر المومنین کھڑے ہیں، تو وہ فوراً آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو وہ بوڑھیا بیٹھی تھی پہلے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اوہ یہ تو امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تیرا اور میرا معاہدہ ہو گیا ہے اور اس کو باقاعدہ لکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر نے لکھا اور فرمایا کہ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود یہ دونوں اس کے گواہ ہیں، ان کے بھی دستخط کروائے، اور پھر اس بڑھیا کو کہا کہ تیرا اور میرا معاہدہ ہو گیا، تو نے 25 دینار لے کر
مجھ سے جو تیرے حقوق میں کمی ہوئی وہ سب معاف کر دی، اب یہ بھی گواہ ہیں کہ اللہ کی عدالت میں تو مجھ پر استغاثہ نہیں کرے گی۔ اور پھر اسے فرمایا صبح میرے ہاں آ جانا، تیرا وظیفہ بھی جاری کر دیں گے۔ خدمت کے یہ نظارے یہ اس مرد کلندر نے دکھائے ہیں جو وقت کا امیر المومنین بھی تھا، جس کا نام سن کے شیطان بھی گھبراتا تھا اور بڑے بڑے کفر کے سلطان بھی گھبراتے تھے، لیکن وہ بیواؤں کی، یتیموں کی اور غریبوں کی خدمت کرتا تھا اور اپنے حقوق معاف کروانے کے لیے ان کی منتیں کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دور خلافت راشدہ کی جوانی کا دور تھا۔ اسلام سمندر کی طرح آگے بڑھ رہا تھا، تو کفار نے سازش کرنا شروع کی کہ کسی طرح عمر کو راہ سے ہٹا دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ بظاہر سامنے آ کر مقابلہ ممکن نہیں تھا۔ اسلام کا سیل رواں تھا جو بہا جا رہا تھا، تو سامنے آ کر اس کا مقابلہ کرنا یہ کفار کے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے خفیہ سازش شروع کی، اور اس کے لیے ابو لولو فیروز مجوسی بدبخت کو ہائر کیا گیا۔ اور ادھر حضرت عمر کے دل میں وہ تمنا بیدار ہوئی جس کی پیشن گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ شہادت۔ یہ جبل احد پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ چاروں موجود تھے، اور وہ ہلا اور آپ نے فرمایا اسبت احد فإن علیک فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اس میں حضرت عمر بھی شامل ہیں، حضرت عثمان بھی شامل ہیں، اور وہ دونوں شہید ہیں۔ تو ان کی شہادت کی پیشن گوئی حضور نے فرمائی تھی، اس لیے انہوں نے شہید تو ہونا تھا۔ اب وہ تمنا بھی بیدار ہوئی، اور ادھر سے وہ کفار کے محلات میں خفیہ سازشیں ہونے لگی۔ ایران سے بڑی گھناؤنی سازش کی، اور ادھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 23 ہجری میں آخری حج فرمایا۔ امیر المومنین ہو کر سن 23 ہجری میں آخری حج فرمایا ہے، اور سفر حج سے واپسی پر وہ اس طرح جہازوں اور گاڑیوں کا دور تو نہیں تھا کہ چند گھنٹوں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا اور اس میں دن لگ جاتے تھے۔ ایک جگہ پہ رات رہنے کے لیے پڑاؤ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کو لیٹے تو پچھلی راتوں کا چاند تھا۔ ظاہر ہے حج کے ایام، مناسک حج ادا کرنے کے بعد ذو الحج کے آخری جو نصف تھا مہینے کا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ رہے تھے، تو پچھلی راتوں کا چاند تھا جو کہ کمزور ہو گیا۔ اس کے اوپر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنے اوپر نظر ڈالی اور کہا کہ عمر اب تیری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ اب خلافت کی یہ ذمہ داری مزید احسن طریقے سے تو نہ نبھا سکے، کیوں نہ اللہ سے دعا مانگ لے۔ یہ رات کے سناٹے میں امیر المومنین نے قبولیت کے وقت میں ہاتھ اٹھائے اور ایک تاریخی دعا مانگی جو بظاہر جس کا ہونا محال تھا، لیکن اللہ نے اس محال کو ایسے کر کے دکھایا، اللہ نے اس محال کو باکمال کر دکھایا۔ میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ دعا کی، عرض کیا اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ الہ العالمین، اب میری ہڈیوں میں کمزوری آ گئی، ہو سکتا ہے اب خلافت کے کاموں کو بطریق احسن سر انجام نہ دے سکوں۔ اب آپ کے در پہ اپیل کرتا ہوں الہ العالمین، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، مجھے شہادت کی عظیم موت بھی نصیب فرما، اور ساتھ یہ بھی اپیل کرتا ہوں ربا شہادت بھی عطا فرما، اور وہ بھی اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ یہ عجیب دعا ہو گئی۔
کہ الہ العالمین شہادت بھی عطا فرما، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں مدینہ منورہ سے باہر شہید ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں شہادت کا اعزاز بھی پا جاؤں، لیکن وہ اعزاز بھی مجھے آپ کے محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں ملنا چاہیے۔ رب العالمین جو کریم ذات ہیں اور بندے کے مانگنے سے بڑھ کے عطا فرماتے ہیں، اور پھر مانگنے والا بھی عمر جیسا ہو تو کیا بات ہے۔ حضرت عمر نے تو 2 چیزیں مانگی، یا اللہ شہادت بھی عطا فرما، مدینہ منورہ کی موت بھی عطا فرما، لیکن رب العالمین نے تو 4 چیزیں عطا کر دی، شہادت بھی عطا فرمائی، مدینہ منورہ کی موت بھی عطا فرمائی، اور اس کا آغاز نبی کے مصلی سے ہوا ہے اور اس کا اختتام جا کر نبی کے پہلو میں ہو گیا۔ شہادت ان پر وار ہوا تو نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبی کے مصلی پر، اور جب اس وار کے نتیجے میں جام شہادت پیا تو پھر مدفن و مسکن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی کا پڑوس مل گیا۔ اللہ نے مانگنے سے زیادہ دے دیا، یہ دعا مانگی ہے، اور پھر صبح سفر جاری ہو گیا، مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبی کے منبر پہ صحابہ کرام کو خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران وجد میں آ کے فرمایا انا لک شہادت یا عمر، عمر تجھے شہادت کہاں سے ملے گی؟ شہادت کے لیے تو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، محاذوں پر تیری فوجیں لڑ رہی ہیں کفار کے مقابلے میں، تو وقت کا امیر المومنین ہے، تجھے شہادت کہاں سے ملے گی؟ اور پھر وجد میں آ کے فرمایا عمر مایوس کیوں ہوتا ہے؟ جس اللہ نے تجھے مہاجر بنا کر مکہ سے مدینہ لایا ہے، وہی رب اپنی قدرت دکھائے گا، میدان جہاد سے شہادت کو اٹھا کے یہاں لائے گا۔ اللہ تجھے مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرمائے گا۔ ادھر یہ دعا اور یہ تمنا اور یہ یقین ہے، اور ادھر سازش ہو گئی، ایران سے آنے والا ایک بدبخت فطری بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی حائر ہو کے مدینہ منورہ میں آ گیا۔ یوں تو کافروں کا داخلہ مدینہ منورہ میں بند تھا، لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خصوصی سفارش کر کے اس کو مدینہ منورہ میں داخلہ دلوا دیا۔ دراصل حضرت عمر کی دعا کو شرف قبولیت بھی ملنا تھا، انہوں نے شہادت کے بلند مقام پہ فائز بھی ہونا تھا۔ یہ شخص مدینہ منورہ میں آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ لایا، کہا میرا آقا مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کی بات سنی، اس کے ہنر دیکھے، اور پھر فرمایا تو کام بہت زیادہ جانتا ہے، تیرا ٹیکس زیادہ نہیں ہے، ایسا کر ایک چکی مجھے بھی بنا کے دے دے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین عمر، میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی دھوم مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ حضرت عمر نے صحابہ سے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا، لیکن عدل و انصاف اتنے کمال پہ تھا کہ گرفتار نہیں کروایا، کہ جب تک کوئی واضح ثبوت نہ ہو بندے کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ بالآخر 27 ذی الحج کا وہ دن آ گیا، امیر المؤمنین صبح سویرے بیدار ہوئے ہیں، مستعدی اور چستی کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف بڑھے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت، صحابہ اور تابعین بھی آ گئے، اور نماز فجر کھڑی ہو گئی۔ یہ ایسا زمانہ نہیں تھا کہ اعلیٰ قسم کی لائٹیں جل رہی ہوں اور کسی شخص کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نظر آئے، یہ بتیوں کا زمانہ، لالٹین کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آگے کھڑے ہو گئے، یہ ابو لولو فیروز مجوسی بدبخت بھی پہلی صف میں چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے صفیں باندھ لی ہیں اور نماز کھڑی ہو گئی۔ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات شروع فرمائی ہے، اس بدبخت نے پہلی صف سے نکل کے حضرت عمر پر وار کی اپنے خنجر سے، جس کو کئی دنوں تک زہر
میں بھگو کے رکھا تھا، اس خنجر سے یک بعد دیگر کئی وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا، انہوں نے نماز فجر مکمل فرمائی ہے اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ عمر جیسا امیر المؤمنین زخموں سے چور بھی ہو جائے تب بھی نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نماز مکمل ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا ادھر سے۔ اس نے حضرت عمر پہ وار کرنے کے بعد پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام کی صفیں اتنی مضبوط تھی کہ یہ بھاگ نہ سکا۔ تقریباً 13 صحابہ کو زخمی کیا، جس میں سے 6 صحابہ شہید بھی ہو گئے۔ لیکن جب اس نے دیکھا میں بھاگ نہیں سکتا، اس نے وہی خنجر اپنے سینے میں مارا اور خودکشی کر لی۔ جس سینے میں عمر کا بغض تھا اس کا اپنا خنجر اس سینے میں لگا، اور وہ آج تک جہاں عمر کا بغض ہے وہاں اسی کے ہاتھوں سے اپنے خنجر پڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے لایا گیا، آپ نے فرمایا بتلاؤ میرا قاتل کون ہے؟ بتلایا گیا جناب ابو لولو فیروز مجوسی۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہیں۔ طبیبوں کو بلایا گیا، انہوں نے علاج معالجہ فرمایا، لیکن بتلایا جناب عمر کے زخم اتنے گہرے ہیں بچنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ دن گزر گئے 27، 28، 29۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دنیا سے جانے کا آخری وقت آ گیا ہے، اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر سے فرمایا میں چاہتا ہوں موت کے بعد بھی نبی اور صدیق سے جدا نہ ہوں۔ جا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کے آ، اور انہیں یہ نہ کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ کہنا میرے والد عمر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں شہادت کے بعد روضہ اطہر میں دفن ہو جاؤں، آپ اجازت عطا فرما دیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر آئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، سیدہ عائشہ نے فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ موت کے بعد اپنے والد اور اپنے محبوب سے جدا نہ ہوں، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اس لیے کہ جب منافقین نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی تھی اس وقت میری حمایت میں تنہا عمر اتنے جلال میں بولا تھا کہ اس کی تجویز کی تائید میں خدا بول پڑا تھا، اس لیے عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر مسکراتے ہوئے آئے، عرض کی ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی ہے۔ فرمایا میری وفات کے بعد ایک بار پھر پوچھ لینا، ممکن ہے میرے روب میں اجازت دی ہو۔ کتنی احتیاط ہے۔ اسی اسنا میں سیدنا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا فاتح اعظم مراد مصطفیٰ داماد مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آخری لمحات ہیں، سر مبارک جناب عبداللہ ابن عمر کی جھولی میں ہے۔ فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو، اس نے زمین پہ نہ رکھا، اپنی پنڈلیوں پہ رکھ دیا۔ فرمایا تجھے کہتا ہوں میرا سر زمین پہ رکھ دے، اس نے نہ چاہتے ہوئے سر زمین پہ رکھ دیا۔ 22 لاکھ مربع میل کے فاتح اعظم مراد پیغمبر نے داماد حیدر نے آخری وقت جملے فرمائے اور میرے اور آپ کے ضمیر پہ دستک دی، مجھے اور آپ کو جگا دیا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے رخسار زمین پہ رگڑتے ہوئے فرمایا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک ان لم یرحم لک ربک۔ عمر اگر اللہ کا لطف و کرم شامل حال نہ ہوا تو تیری نجات بھی نہیں ہوگی۔ ارے کون ہے جسے کئی بار بارگاہ رسالت سے جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں، جس کا جنت میں محل بھی آمنہ کے لال دیکھ کے آ رہے ہیں، پھر خوف خدا کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں اللہ اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہوا تو عمر نجات کیسے پائے گا؟ اور پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لوگوں کان کھول کے سنو، لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ جملہ شہادت کے وقت میں حضرت عمر نے فرمایا
اور پھر 10 محرم کو کربلا میں حضرت حسین نے اسی جملے کی لاج رکھ دی، سر کٹا دیا لیکن نماز قضا نہیں ہونے دی۔ اس انداز میں فاروق اعظم شہید ہوئے ہیں۔ یکم محرم الحرام کو آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد روضہ اطہر میں آپ کو لایا گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس، دیگر صحابہ کرام زارو قطار روتے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنکھیں برس رہی تھی، اچانک یوں پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا کہ وہ زارو قطار روتے ہوئے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرما رہے ہیں عمر مجھے یقین تھا کہ ابو بکر کے بعد تو ہی اس جگہ آئے گا، اس لیے کہ میرے آقا نے اپنی زندگی میں تجھے اور ابو بکر کو اتنی بار اکٹھا بیان کیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ نبی کے بعد ادھر صدیق آئے گا اور صدیق کے بعد کوئی آئے گا تو عمر تو ہی آئے گا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر ایک جملہ آیا، فرمایا اللہ میری تمنا ہے، مجھ علی کی تمنا اور چاہت ہے جب میں تیری دربار میں آؤں تو ایسا روشن نامہ اعمال لے کے آؤں جیسا روشن اور خوبصورت نامہ اعمال لے کر عمر تیرے دربار میں آ گیا ہے۔ یہ محبت کی بات ہے کہ وہ تمنا کر رہے ہیں یا اللہ میں جب تیرے در پہ آؤں تو ایسا روشن نامہ اعمال ہو جیسا روشن نامہ اعمال لے کر عمر تیرے پاس آ گئے۔ دونوں کے درمیان اتنی محبت اور حضرت علی کو حضرت عمر پر اتنا اعتماد ہے۔ اب سنو محرم کی دونوں عظیم شہادتیں مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتی ہیں؟ حضرت عمر کی شہادت اور آخری وقت یہ پیغام کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور 10 محرم کو حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت اور عمل سے یہ پیغام کہ یہ سر کٹوایا جا سکتا ہے مگر اللہ کا سجدہ قضا نہیں کیا جا سکتا، نماز کبھی نہیں چھوڑنی، دونوں عظیم شہیدوں کا پیغام ہے۔ محرم کے دونوں عظیم شہید اپنے قول و عمل سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا نام لینے والوں نماز پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنی، نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ اور پھر ایک اور سبق، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید، تو یہ ان کا پیاسا شہید ہو جانا ان سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ امت ان کی شہادت کے دن روزہ رکھے، اور 10 محرم کا روزہ باعث ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں فتح ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا زیادہ حقدار ہوں، لیکن میں یہودیوں کی مخالفت بھی کروں گا، وہ 10 کا رکھتے ہیں، ایک میں 2 رکھوں گا، 9 10 یا 10 11 کا 2 روزے رکھوں گا۔ تو یہ 10 محرم کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ بھی ہے، اور حضرت حسین سے وفا کا تقاضا بھی ہے کہ وہ پیاسے شہید ہوئے تھے۔ جب ہم روزہ رکھ کر ہمیں پیاس تڑپائے گی تو حسین ابن علی کی یاد آئے گی، لیکن امت الٹا کام کرتی ہے، یہ کہتا ہے 10 محرم کو سبیلیں لگاؤ، بھائی پانی پلانا ثواب ہے، لیکن یہ صرف 10 محرم کو نہیں ہے، پورا سال ہے۔ 10 محرم کو تم روزے رکھو، پتہ چلے حسین کس قدر مشکل میں پیاسے شہید ہوئے تھے، ان کی وفائیں تو تب یاد آئیں۔ اور پھر 10 محرم کے شہید ہوں یا یکم محرم کے شہید ہوں، نماز کبھی نہ چھوڑنا، ان دونوں کا پیغام ہے۔ اور مومن مرد کی نماز کی سب سے افضل جگہ مسجد ہے، گویا دونوں عظیم شہیدوں کا پیغام ہے مسجدیں آباد کرنا، اور ہم 10 محرم کو قبرستان آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں میں آنے کی توفیق ان میں سے اکثر کو نہیں ہوتی،
جو 10 محرم کو قبروں پر چراغاں کرنے میں اور خوشبوئیں لگانے میں پیش ہوتے ہیں، بھائی شہید تو مسجدیں آباد کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ اگر جناب عمر اور جناب حسین ابن علی اور دیگر شہیدوں سے وفا ہے تو ان کا کردار زندہ کرو، اور اس طرح زندہ کرو کہ زندگی میں کبھی نماز، کبھی رب کا سجدہ قضا نہ ہو، پھر تو مزہ آئے گا کہ یہ وفادار ہے۔ اور اگر ان کی تعلیمات کے بالکل برعکس کریں گے اور زبان سے ان کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے تو یہ کام نہیں آنے والا۔ تو اس لیے مساجد کو آباد کیجیے، یہ شہیدوں کا، دونوں عظیم شہیدوں کا پیغام ہے۔ مسجدیں آباد کریں، اللہ کی رضا کے لیے 10 محرم کا روزہ رکھ لیں تاکہ ان کی وفائیں یاد آئیں، ان کی مشقتیں اور مشکلات یاد آئیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے علاوہ یہ سر کسی کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا، یہ کردار حسین کا واضح پیغام ہے۔ انہوں نے سر کٹایا لیکن شمر کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دیا، ابن زیاد کے سامنے سر تو نہیں جھکایا، کٹوا دیا، شہادت کا جام پی لیا، لیکن بتلایا کہ مومن کا سر سوائے رب کے کہیں اور نہیں جھکتا۔ اللہ کریم ہمیں ان کے کردار کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ سوموار والے دن مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد میں، مدنی مسجد میں، مغرب کی نماز کے بعد مولانا عبداللہ شفیق صاحب مدظلہ العالی کا بیان ہوگا، فضائل و مناقب اہل بیت کے حوالے سے تفصیلی اور انتہائی قیمتی بیان ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات یہ اسی سوموار کو مغرب کے بعد مغرب کی نماز یہاں پڑھیں اور ان کا تفصیلی بیان سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder. Double tap to activate. Pause recording.